السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے لیے چنا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ایک مسلمان کو محبت ہوتی ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے لیے ہر چیز خیر کا باعث ہو جاتی ہے۔ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ قرآن اس کی زندگی میں شامل ہو، اس کی زندگی میں کھلے، اس کے لیے بہت سی چیزیں خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کرنا ہی قرآن کے سامنے بیٹھنے کا، ہمارا ارادہ کرنا ہی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت سے خیر کے دروازوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ سورۃ الملک کے اس کورس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اللہ کے کلام کے ساتھ خود کو جوڑا جائے، اللہ اور اللہ کی محبت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، لیکن ہم جس دنیا کا حصہ ہے، ہمارے آس پاس بہت سے اندھیرے ہیں، کبھی آزمائشیں ہیں، کبھی فتنے ہیں، کبھی خواہشات ہیں۔ ایسے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، میری اور آپ کی روح کی غذا بنے، ہماری نیکیوں کو بڑھائے۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے لوح محفوظ سے اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ اسے بہت محبت سے لینا ہے۔ ایمان والوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مین فوکس اللہ کی رضا اور محبت ہونی چاہیے۔ امام مالک کے لیے آتا ہے، جو کہ بہت بڑے فقیہ تھے، جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو امام مالک اپنی فقہ اور احادیث کی کتابیں بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کھول لیا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، رمضان کا مقصد مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ایک نئے طریقے سے بلڈ کرنا ہے، مسلمانوں کے دل میں قرآن کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رمضان سے متعلق جو آیات آتی ہیں، اس میں رمضان کا ذکر پہلے نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی دہرائی کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرایا جاتا۔ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا ہے کہ رمضان کے ان 30 دنوں میں قرآن کو اپنی مصروفیات میں ٹاپ پر رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ کا اور میرا کام بیج ڈالنا ہے، درخت اگانا ہمارا کام نہیں۔ ہم نے بیج ڈالنا ہے اور زمین پر محنت کرنی ہے۔ درخت اگانا اللہ کا کام ہے، اللہ درخت اگاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، پھر جو پھل آتا ہے وہ اللہ لے کے آتا ہے۔ پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پھل میں سے جو بیج نکلے دوبارہ سے اس کو زمین میں ڈال دیں۔ بس یہ ایک عمل ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا۔ اسی لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان 30 دنوں میں قرآن کو سمجھ کر صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے جیسے ہر لفظ کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ایک وزنی چیز ہے، ایک ہیوی چیز ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کیا۔ اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے انسان کے دل کو چنا ہے، اس کے دل کو سلیکٹ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا، اس کے بعد امت کے ہر شخص کے دل پر نازل کیا گیا۔ اسی لیے اس میں دلوں کی شفا ہے، دلوں کی ہدایت ہے۔ جب بھی قرآن کو پڑھیں یا سنیں، قرآن کے جملوں کو اپنے اندر، اپنے دل میں گرتا ہوا محسوس کریں، اپنے دل میں جاتا ہوا محسوس کریں۔ ایک دفعہ اگر ایمان دل میں آ جائے تو وہ پھیلے بغیر رہتا نہیں ہے۔ اب ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ عمل کے ذریعے۔ ہم کیسے بتائیں گے کہ ہمیں محبت ہے؟ ہمارا عمل بتائے گا ہمیں کہ اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ عمل میں نظر آتی ہے۔ جو 30 دن قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھ لے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا عمل، اس کی نیکیاں آگے نہ بڑھے، اس کے دل کی حالت نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایک اچھے کلمے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طیب درخت کی، جس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک جاتی ہیں۔ ایمان کا بیج وہ درخت ہوتا ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتا۔ ایمان ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، وہ اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ ہمارا روز کا عمل یہ بتائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ ہم نے قرآن کی ہر صورت سے محبت کرنی ہے، قرآن کی ہر صورت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے زندگی میں صرف 4 صورتوں کو معمول نہیں بنانا، پورے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ہر صورت کو اہمیت دینی ہے۔ جس طرح ہم اپنے موبائل فون کو ہر روز چارج پہ لگاتے ہیں، اگر ہم اسے چارج پہ نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ پاور آف ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو اس قرآن سے چارج کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے۔ آئیے اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ شفاعت کرے گی کب تک؟ ایک ہوتا ہے آپ ہیں بڑی بہن اور آپ کی ہے چھوٹی بہن۔ چھوٹی بہن آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ بڑی بہن سے کہ پلیز آپ جا کے امی سے کہہ دیں کہ پلیز مجھے فلاں دوست کے گھر جانے دیں۔ اب آپ جا کے ایک دفعہ امی سے کہتی ہیں، یہ ہوگی شفاعت۔ اب آپ بڑی بہن ہیں، امی نے ایک دفعہ انکار کر دیا، آپ کے دل میں بہن کی محبت ہے، آپ تب تک امی سے کہتی رہیں گی جب تک امی مان نہ جائیں۔ اس صورت کے لیے یہاں یہی بات آئی ہے، حتی غفر لہ۔ یہ صورت الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک اس کو معاف نہیں کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی ایک صورت ہے جس کا مجھے اور آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، ابتدائی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کو الواقع اور منجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بچانے والی، منجیہ نجات دینے والی۔ اس صورت کی 30 آیات ہیں، 330 کلمات ہیں اور 1313 حروف ہیں۔ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ من القرآن 30 آیہ حتی غفر لہ۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت ہے تبارک الملک، یعنی سورۃ الملک۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک جب تک پڑھ نہ لیتے۔ ان سب احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور باعث نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے پڑھے گا، عذاب قبر سے بچانے والی اور جنت میں داخل کروانے والی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی میجیکل شیلڈ نہیں کہ انسان اس کو 1 یا 2 بار پڑھے گا تو اس کا پڑھ لینا اسے کافی ہو جائے گا، اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ جب بھی کسی سورت کو پڑھنے کی بات آتی ہے تو اسے پڑھنے سے مراد اسے ایسے پڑھنا جیسے یہ نازل ہوئی ہے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ، اس کے ترجمہ اور معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھنا۔ یہ نہیں کہ بس تیز تیز اس کو پڑھ لیں اور اس کے معنی اور مفہوم کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو عشاء کی نماز میں پڑھ لیا جائے۔ اب ضروری نہیں کہ روز فرض کے درجے پر عشاء میں ہی پڑھی جائے، یہ اس لیے کہ عادت پختہ ہو جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بستر میں لیٹ کے اسے پڑھنے لگتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، بعض اوقات پورا نہیں پڑھ پاتے، تو اس لیے اگر بستر میں جانے سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت کہا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیند بھی موت کی طرح ہوتی ہے، قبر بھی بستر کی طرح ہوتا ہے۔ ہر روز اگر رات کو سوتے ہوئے ہم یہ صورت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روزانہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی حرص رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین عمل کرے، تو گویا یہ صورت انسان کو اچھے عمل کی طرف بھی لے جانے والی ہے۔ جس طرح صورت کے شروع میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو گویا یہ صورت انسان کو احسن عمل کی طرف لے جانے والی ہے، اچھے کاموں کی یاد دہانی کروانے والی ہے۔ جس شخص کی زندگی میں قرآن داخل ہو جائے، یعنی صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، پڑھ کر عمل بھی بدلے، یا اس طرح کہ اس کا عمل بدل جائے کہ انسان سوتے ہوئے بھی رات کے وقت اللہ کی یاد میں سوئے، صبح اٹھے تو اچھے کاموں سے اپنے دن کا آغاز کرے۔ عموماً جو خیالات ہم رات کو لے کے سوتے ہیں وہ ساری رات ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دن کا آغاز سورج نکلنے سے نہیں ہوتا، چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اسلام میں دن کا آغاز شام ہونے سے ہو جاتا ہے، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے گویا دن ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک کام کا وقت آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی گھنٹے ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ایک نئے دن کی تیاری کر سکیں، اور وہ تیاری کیسے کریں گے؟ آرام کر کے، کیونکہ جب تک آرام نہیں کریں گے اگلے دن یعنی صبح کے وقت کام نہیں کر سکیں گے، اور پھر سو کر بھی تیاری ہی ہوتی ہے۔ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اس لیے سوتا ہے تاکہ وہ صبح اٹھ کر اچھے کام کر سکے، پھر سونے سے پہلے اپنے آپ کو یقین دہانی کراتا ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کو یاد کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر انہی احساسات کے ساتھ دوبارہ اٹھتا ہے، انہی احساسات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اس طرح اس کے لیے یہ صورت ایک ذریعہ بن جاتی ہے کس کا؟ زندگی گزارنے کے مقصد کو پورا کرنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ہم سے کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بہت ہی بابرکت ہے، تبارک برکت سے ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز کے زیادہ ہونے کو، بڑھنا، زیادہ ہونا، اس میں مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور جتنا نفع یا پروفٹ جس کی آپ توقع رکھتے ہیں، اگر اس توقع سے زیادہ پروفٹ ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ
وہ اضافہ برکت ہے، یعنی کسی بھی کام میں متوقع فائدہ سے زیادہ فائدوں کا حاصل ہو جانا، اصل سے بڑھ کر حاصل ہونا برکت کہلاتا ہے۔ گویا برکت میں بڑھنے اور اوپر جانے کا مفہوم ہے۔ اس لیے جب یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، برکہ کہ بہت بابرکت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بالا ہے، بہت اونچا ہے، بہت زیادہ ہے۔ کس چیز سے؟ جو چیز باقی مخلوقات کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے تصور اور اندازوں سے بہت بڑا ہے۔ ہم تصور کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کتنا بڑا ہے، کیسا بڑا ہے؟ اگر ہم سوچیں تو نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے، ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح عام طور پر ایک گلاس پانی ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے، اگر اسی ایک گلاس سے 10 لوگ اپنی پیاس کو بجھا لیں تو ہم کہیں گے کہ اس پانی میں برکت ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے تبارک الذی، بہت بڑا ہے، ہماری توقعات سے کہیں بلند و بالا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں خیر و بھلائی کا تصور پایا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑھ کر ہے، ہر لحاظ سے اس کی ذات بے حساب خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ بیدہ الملک، صرف اسی کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہی، تمام دنیا کا کنٹرول، تمام دنیا کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کا کنٹرول آسمانوں میں بھی ہو اور زمینوں میں بھی ہو، سب ستاروں، سیاروں اور تمام مخلوقات پر ہو، ان سب پر بھی جو ہمیں نظر آتا ہے اور ان سب پر بھی جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ انسان سوتے ہوئے کتنا بے بس ہوتا ہے نا، کتنا عاجز ہوتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی کمزوری کی انتہا ہے، اور عین اس وقت جب انسان کمزوری کی انتہا پر جا رہا ہے تو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، میں تو کمزور ہوں اور وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے۔ اور کس طرح کنٹرول میں کیے ہوئے ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ کوئی کتنا مرضی بڑا بادشاہ ہو، کوئی کتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہو، نیند سب کو آتی ہے، سوئے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ جب نیند آتی ہے تو سارا علم سو جاتا ہے، ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، ساری طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ زندگی میں ہر روز انسان اس پروسیس سے گزرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد ہوگا جب بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ تو اصل مالک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت ہے اور دوسری طرف دنیا کے بادشاہ ہے۔ اگر وہ چند انسانوں کے مقابلے میں بڑے ہو بھی جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی طاقت آ بھی جاتی ہے تو وہ بھی محدود ہے، ہر روز ختم ہوتی ہے، ہر روز چھنتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کے وقت کوئی اسلحہ لے کر نہیں سو سکتا، کوئی قلم لے کے نہیں سو سکتا، کوئی مال لے کے نہیں سو سکتا، ہر قیمتی سے قیمتی چیز ہر روز چھوڑ کے سوتا ہے۔ یہی حال مرنے کے بعد ہوگا، ہر چیز چھوڑ جانے کا، ہر چیز چھوڑ جائے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام ایک دوسرے کی محتاجی پر چل رہا ہے، عوام حکمران کی محتاج ہے، حکمران عوام کی محتاج ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ہے یا محکوم ایک دوسرے کے محتاج ہونے کے باوجود دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں فی الحقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اپنی دولت، ان کی صحت، بیماری، عزت، ذلت، فتح، جوانی، بڑھاپا، نفع اور نقصان، موت اور زندگی، سب کچھ اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ تمام بادشاہی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اگر کوئی بادشاہ ہے بھی تو ناکام ہے۔ حقیقت میں بادشاہ ایک ہی ہے، باقی سب محتاج ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ ہی کی طرف محتاج ہو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، جس کے ساتھ جس طرح کا مرضی معاملہ کرے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے بھوکا رکھے، کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، اس کو ہرانے والی نہیں ہے، اس کا بس سب پر چلتا ہے، کسی کا اس پر بس نہیں چلتا، اتنا بڑا ہے مکمل اختیار، اور یہ ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر مکمل اختیار نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ان کو بنانے میں بہت مہارت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری نہیں رہتی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ سخی کرتا ہے اور فقیر کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے اور روک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ پوچھیں کہ ہر چیز کس کی بادشاہت میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو، وہ جلد ہی کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہی ہے۔